رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا۔ بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیر سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کی فضیلت کتنی ہے یہ قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتی ہے، لیکن روزہ رکھنا ہمارے صحت کے لیے کتنا فائدہ مند ہے یہ کم لوگ ہی بتاتے ہیں۔ کیا روزہ رکھنے سے بلڈ پریشر، شوگر، موٹاپا اور کینسر جیسی گمبھیر بیماریوں سے بچاؤ ہو سکتا ہے؟ بھارت میں تیزی سے ڈائبٹیز مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کیا ایسے لوگ بھی رمضان کے روزے رکھ سکتے ہیں؟ کیا گربوتی مہیلاؤں کو روزہ رکھنا چاہیے؟ ان سب سوالوں پر ملت ٹائم سے KGMU کے پروفیسر ڈاکٹر کوثر عثمان صاحب نے خصوصی بات چیت کی۔ ڈاکٹر صاحب، صحت کے لیے روزہ رکھنا کیوں ضروری ہے؟ روزے ہر قوموں پہ اگر تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو فرض کیے گئے ہیں، اور روزہ صرف ایک عبادت نہیں بلکہ جسمانی صحت، ذہنی صحت اور نفسیاتی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم جسمانی صحت کی بات کریں تو یہ روزہ ایک ایسا موقع ہے جب آپ اپنے وزن کو کم کر سکتے ہیں، جو بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے۔ اس کو دیکھا گیا کہ یہ بلڈ پریشر جیسی بیماری دل کی بیماریوں کے لیے بھی مفید ہے، آپ کولیسٹرول کم کر سکتے ہیں، اور کینسر جیسی بیماریوں سے بھی بچاؤ ہو سکتا ہے۔ جاپان کے سائنٹسٹ نے باقاعدہ یہ ثابت کیا ہے کہ رمضان کے دوران ایک پروسیس ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں آٹوفیگی، یعنی جو ڈیڈ سیلز ہوتی ہیں وہ ڈیڈ ہوتی جاتی ہیں اور کینسر ہونے کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ اگر احتیاط کے ساتھ روزہ رہا جائے تو یقین مانیے پانی کی کمی نہیں ہو سکتی، جسے ہم ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں۔ افطار کے وقت سے لے کر کے سحر تک آپ پانی کا پورا استعمال کریں۔ تقریباً 3 لیٹر پانی پینا زیادہ بہتر ہے اور اس سے ڈی ہائیڈریشن سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ آپ نے سچ کہا کہ ڈائبٹیز کی بیماری بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس وقت تقریباً ہمارے ملک میں 10 سے 15% لوگ ڈائبٹیز سے سفر کر رہے ہیں شہروں میں۔ اور جہاں تک ڈائبٹیز کے مریضوں کا سوال ہے، کچھ مریض تو ایسے ہیں جن کو ہم ڈائبٹیز میں روزہ رہنے کے لیے منع کرتے ہیں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ زیادہ تر مریض احتیاط کے ساتھ اور ڈاکٹر کے مشورے سے روزہ رہ سکتے ہیں۔ جن مریضوں کو روزہ رہنے کی اجازت ہم نہیں دیتے ہیں وہ مریض ہیں جیسے جن کی شوگر 250-300 سے زیادہ بنی ہوئی ہے، یا جن کی شوگر بار بار کم ہوتی ہے جسے ہم ریکرنٹ ہائپوگلائسیمیا کہتے ہیں، یا ڈائبٹیز کے کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو 3 وقت یا اس سے زیادہ انسولین لینی پڑتی ہے، جیسے ٹائپ 1 کے مریض ہیں، ٹائپ 1 ڈائبٹیز، ان میں روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ اور کچھ مریض ایسے ہیں جن کے ہارٹ کی یا لیور کی یا کڈنی کی بہت ایڈوانس بیماریاں ہیں یا کینسر جیسے مہلک مرض میں مبتلا ہیں، تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں کیونکہ اس سے صحت پر مضر اثر پڑ سکتا ہے۔ افطار سے لے کر سحر تک کیسے 3 ٹائم کی دوا ہم اس میں کر سکتے ہیں؟ ڈوز کیا ہونی چاہیے؟ ہاں، یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے۔ وہ بھی ڈائبٹیز کے مریض ہیں، اپنے ڈاکٹر سے یہ مشورہ ضرور کر لیں اگر انہیں روزہ رہنا ہے کہ کچھ دواؤں کی مقدار کم کی جاتی ہے، چونکہ آپ دن بھر کھانا نہیں کھاتے ہیں تو دواؤں کے اوقات میں تبدیلی ہوتی ہے، دواؤں کی مقدار میں تبدیلی ہوتی ہے۔ اکثر ہم کچھ دواؤں کو صبح میں آدھی دیتے ہیں ٹیبلٹ یا نہیں دیتے ہیں، اور رات میں ان دواؤں کی زیادہ مقدار دیتے ہیں۔ تو بہتر یہ کہ چاہے وہ انسولین ہو یا ٹیبلٹ ہو، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں کہ دواؤں کو کس وقت اور کس ڈوز میں کھانا ہے اور اسی کا استعمال کریں تاکہ ہائپوگلائسیمیا جیسا خطرہ یعنی شوگر کم ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ کیا شوگر کی جانچ روزے کے دوران کرائی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، آپ نے اچھا سوال کیا، کیونکہ گلوکومیٹر جو ہوتا ہے جسے ہم خون کے شوگر کی جانچ کرتے ہیں، اس سے آپ جانچ ضرور کرنا چاہیے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اگر آپ روزہ رہنے کے دوران دیکھتے ہیں کہ آپ کی شوگر بہت زیادہ ہے، یعنی 300 ملی گرام % سے زیادہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کمپلیکیشن ہو جائے، کوئی خطرہ ہو جائے، اس لیے روزہ بریک کر دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے۔ دوسری ایک اور سچویشن ہو سکتی ہے جب آپ کی شوگر کم ہو، یعنی ایسی حالت میں اگر آپ کو کبھی چکر ہو، پسینہ ہو یا دھڑکن محسوس ہو یا بہت شدید کمزوری کا احساس ہو، تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی شوگر کم ہو۔ تو اگر آپ گلوکومیٹر سے اسے چیک کرتے ہیں اور وہ شوگر 70 ملی گرام % سے کم ہوتی ہے تو بہتر ہے کہ روزے کو ختم کر دیں، ورنہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے آپ کے جسم کو، آپ کی جان کو۔ عام طور پر لوگ روزہ توڑنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن ایسی حالت میں جب آپ کی جان کو خطرہ ہو اور جسم کو خطرہ ہو، تو صحت کو خطرہ ہو، تو روزہ ختم کر دینا چاہیے۔ اور ویسے بھی دیکھیے شریعت میں ہماری گنجائش ہے، وہ جو بھی چیزیں جو آپ کے جسم کو ایذا دیتی ہوں، تکلیف دیتی ہوں یا آپ کی جان کو خطرہ ہو، اسے منع کیا گیا ہے۔ اسی لیے ایک ڈاکٹر ہو کر کے ہم لوگ ان مریضوں کو جن میں روزہ رہنے سے نقصان ہو سکتا ہے، ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، ان مریضوں کو ہم منع کرتے ہیں روزہ رہنے سے۔ اور اگر کسی ڈائبٹیز کے مریض نے روزہ رکھ لیا اور شوگر بےحد کم ہو گئی تو بہتر ہے کہ روزہ ختم کر دیں۔ ہارٹ کے زیادہ تر مریض تو روزہ رہ سکتے ہیں، جن مریضوں کی ایڈوانس بیماری ہے، یعنی ان کا ہارٹ بہت کم فنکشن کر رہا ہے، تو اپنے کارڈیالوجسٹ یا اپنے فزیشین سے مشورہ کریں۔ اگر وہ روزہ رکھنے کی اجازت دیتے ہیں تو رکھیں، ادروائز نہ رکھنا بہتر ہے۔ چھوٹے بچوں کو بھی بڑا شوق ہوتا ہے کہ وہ روزہ رکھیں، اب دنوں بھی بڑا ہو رہا ہے،
ان کے لیے کیا مشورہ ہے؟ دیکھیے شریعت نے تو گنجائش دی ہے کہ جو بہت بچے کم عمر کے ہیں یا جو بہت بزرگ ہیں جن کی عمر بہت زیادہ ہے، جو بہت سکھ ہیں، کئی بیماریوں میں مبتلا ہیں، یا جیسے حاملہ عورتیں ہیں، ان کے لیے روزے کی گنجائش ہے کہ روزہ نہ رکھیں وہ. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک عمر پہ شروعات کرنی پڑتی ہے روزے کی، تو اگر بچہ رہنا چاہتا ہے تو پوری احتیاط کے ساتھ اسے اجازت دے سکتے ہیں. روزہ میں کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے؟ کیونکہ بدہضمی کی شکایت ہوتی ہے لوگوں کو، وزن بھی بڑھ جاتا ہے، کسی کو کمزوری محسوس ہوتی ہے، کیا ہونا چاہیے؟ یہ بات آپ نے اچھی کہی، کیونکہ خاص کر کے ان مریضوں کے جیسے ڈائبٹیز کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے، تو پہلی بات تو میں یہ بتانا چاہوں گی عام دنوں پہ جو آپ احتیاط برتتے ہیں، جو پرہیز کرتے ہیں، اسے رمضان میں بھی جاری رکھنا چاہیے. کھانے میں چند ہدایتیں جو بہت ضروری ہیں وہ یہ ہیں کہ سحری کے وقت پہلی بات تو یہ کہ آپ سحری آخری اوقات میں کریں، جو ہمارے شریعت میں ہی بتایا گیا ہے. اگر آپ آخری اوقات میں کرتے ہیں تو دن میں شوگر کم ہونے کا رسک، اس کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. کھانے میں آپ پھل، میوے یا دلیا جیسی چیزیں جسے ہم کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ کہتے ہیں، ان چیزوں کو اگر آپ لیتے ہیں تو شوگر کم ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. پانی کا پورا استعمال کریں افطار سے لے کر کے سحری تک. کھانے میں بہت سی تلی بھنی چیزیں، فیٹی چیزیں نہ کھائیں، اس سے دو خطرے ہوتے ہیں، ایک تو آپ کی صحت کے لیے مضر ہے، دوسرا پیاس بھی بہت لگتی ہے. افطار کے بعد پانی پورا پئیں، پھلوں کا استعمال کریں، اور جیسا میں نے بتایا تھوڑا تھوڑا کھانا تھوڑی دیر پہ کھائیں، نہ کہ ایک ساتھ زیادہ کھانا کھائیں، اس سے پیٹ پہ دباؤ پڑتا ہے اور ریفلکس جیسی یعنی ایسیڈیٹی جیسی بیماریاں ہوتی ہیں. تو جہاں تک کوشش کریں کہ تیل، گھی اور مرچیں مسالے چیزوں سے پرہیز کریں. دیکھیے گیس کی چاہے ریفلکس کی وجہ سے ہو یا ایسیڈیٹی یا کسی وجہ سے، اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو کھانا کھا کے آپ فوراً لیٹیں، تھوڑا تھوڑا کھانا تھوڑی دیر پہ کھائیں، اور چکنی چیزیں اور تیل مسالوں کا جہاں تک ہو سکے پرہیز کریں. یہ کچھ احتیاط سے ایسیڈیٹی جیسی چیزوں سے بچایا جا سکتا ہے. صبح جو لوگ صبح ٹہلنے مارننگ واک کرتے ہیں، اسپورٹ جانے والے ہوتے ہیں، تمام ایکسرسائز کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی روٹین پوری طرح بگڑ جاتی ہے، ان کے لیے کیا مشورہ آپ کا ہے؟ ایکسرسائز تو ڈائبٹیز کے علاج کا ایک اہم حصہ ہے، یعنی فزیکل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے، چاہے وہ ڈائبٹیز کے مریض ہوں یا بلڈ پریشر کے مریض